جنگل ہے جسے مقامی لوگ خاموش وادی کہتے ہیں۔ اس وادی میں دن کے اجالے میں بھی سورج کا سایہ کم ہی پڑتا ہے اور رات کو یہاں صرف ہواؤں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ اسی وادی کے بیچوں بیچ ایک پرانی حویلی موجود ہے، نواب فرید اللہ خان کی حویلی، جس کے بارے میں برسوں سے خوفناک کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نواب نے اس حویلی کو سونے، چاندی اور جادو کے ذریعے آباد کیا تھا، لیکن ایک دن اچانک پوری حویلی ویران ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا نواب کے ساتھ کیا ہوا، لیکن آج تک جو بھی اس حویلی میں داخل ہوا وہ یا تو پاگل ہو کر واپس آیا یا کبھی واپس نہ آیا۔ علی ایک نوجوان یوٹیوبر تھا جسے سنسنی خیز، پراسرار اور خطرناک جگہوں کی ویڈیوز بنانے کا شوق تھا۔ اسے کسی انجان نمبر سے ایک پیغام موصول ہوا، اگر تم میں ہمت ہے تو دولت گھر میں ایک رات گزار کر دکھاؤ۔ ساتھ ہی لوکیشن بھی دی گئی۔ علی، جسے ویوز اور شہرت کی طلب تھی، فوراً تیار ہو گیا۔ وہ کیمرہ، پاور بینک، لائٹ اور ایک دوست کا دیا ہوا تعویذ لے کر رات گئے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا، اس کے فون کا سگنل غائب ہو گیا۔ ہوا یکدم ٹھنڈی ہو گئی اور فضا میں عجیب سی بدبو محسوس ہونے لگی۔ درختوں کے درمیان سے ایک راہ گزر نظر آیا جو سیدھا اس حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد علی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک بڑی زنگ آلود لوہے کی گیٹ جس پر درجنوں کیل ٹھوکے گئے تھے اور درمیان میں خون سے لکھا تھا، واپس چلے جاؤ۔ گیٹ آہستہ آہستہ خود بخود کھل گیا۔ علی نے اپنا کیمرہ آن کیا اور اندر داخل ہوا۔ اندر قدم رکھتے ہی زمین ہلکی سی کانپی، جیسے کسی نے محسوس کیا ہو کہ کوئی آ رہا ہے۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشان، فرش پر خون کے چھینٹے اور چھت سے جھولتی ہوئی زنگ آلود زنجیریں۔ علی ایک بڑے ہال میں پہنچا جہاں ایک پرانا فانوس بار بار ہل رہا تھا جیسے کوئی سانس لے رہا ہو۔ اچانک اسے ایک دراز میں ایک پرانی کتاب ملی۔ اس پر لکھا تھا حویلی کی روحیں۔ علی نے اسے کھولا اور دیکھا کہ اس میں ان تمام لوگوں کے نام تھے جو یہاں آ کر کبھی واپس نہیں گئے۔ کچھ ناموں کے ساتھ تصویریں بھی تھیں اور ان میں ایک تصویر بالکل علی جیسی تھی۔ علی کا رنگ فخ ہو گیا، لیکن کیوریوسٹی نے اسے رکنے نہ دیا۔ وہ آگے بڑھتا گیا اور ایک کمرہ ملا جس کے دروازے پر لکھا تھا، اس کے بعد واپسی نہیں۔ علی اندر گیا اور اچانک دروازہ پیچھے سے بند ہو گیا۔ کمرے کے اندر ایک آئینہ تھا جس میں علی کو اپنا عکس نظر آیا، لیکن اچانک وہ عکس مسکرا دیا جبکہ علی کا چہرہ ساکت تھا۔ عکس نے آہستہ سے کہا، تم اب میرے ہو۔ علی نے زور سے چیخ ماری، لیکن آواز صرف اس آئینے کے اندر گونجی۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک ایک کمرے میں جاتا گیا اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی پراسرار واقعہ ہوتا۔ کبھی کسی بچی کی ہنسی سنائی دیتی، کبھی زمین پر کسی نے قدموں کے نشان چھوڑے ہوتے۔ ایک کمرے میں اسے ایک تابوت ملا جس پر کسی نے تازہ خون سے علی کا نام لکھا تھا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ یہ سب ایک چال ہے اور وہ پہلا نہیں جسے بلایا گیا تھا، بلکہ شاید ہر پچھلا شخص اگلے کو لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی مگر سارے دروازے بند تھے۔ دیواروں پر لکھی تحریریں متحرک ہو کر اسے پکار رہی تھی۔ اسے چکر آیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو وہ خود کو ایک بند کمرے میں پایا جس میں صرف ایک کیمرہ چل رہا تھا۔ اس کی آخری ریکارڈنگ تھی جس میں وہ کہتا ہے، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو میں اب علی نہیں رہا۔ یہ حویلی مجھ میں سما گئی ہے اور تم اگلے ہو۔ اگلی صبح کچھ مقامی لڑکوں نے حویلی کے قریب ایک ویڈیو کیمرہ پایا جس میں صرف ایک ویڈیو محفوظ تھی۔ لڑکوں نے جیسے ہی ویڈیو پلے کی، اسکرین سیاہ ہوئی اور آخری جملہ نظر آیا، پہنچنے والے ہو، ہم تمہارے منتظر ہیں۔